نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله. وقال أيضا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس إلى آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، طلبہ اعظام اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بڑے بزرگ، نوجوان ساتھی اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تقریباً 2 گھنٹے سے پروگرام چل رہا ہے اور 2 گھنٹے سے ایسا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے کہ پتہ بھی نہ چلا کہ 2 گھنٹہ ہو گیا، احساس تک نہیں ہوا. اس لیے کہ جب کسی چیز کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے اور دل و دماغ میں لیا جاتا ہے تو وقت کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور جب یہی پروگرام دل و دماغ میں نہیں لیا جاتا، توجہ اور دھیان کے ساتھ نہیں سنا جاتا تو بوجھ بن جاتا ہے. تو ان بچوں نے، چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، دل خوش ہوا، طبیعت خوش ہوئی، دل کو اچھا لگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بھی توجہ اور دھیان سے سنا ہوگا. جس طریقے سے ان بچوں نے اپنا سبق سنایا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنا سبق سنا دوں، اس لیے کہ ہم سب جو ہے ایک مدرسے کے طالب علم ہیں، اور ہر انسان کو چاہیے کہ سیکھتا رہے. سیکھنا یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ انسان موت تک سیکھتا رہے. اگر آدمی یہ سوچے کہ میں اب کیا سیکھوں، میری تو عمر ہو گئی ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، جوان ہو گیا ہوں، بچوں کا باپ ہو گیا ہوں، گھر بار کا ذمہ دار ہو گیا ہوں، تو میں کیسے سیکھوں؟ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. میرے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اللہ رب العزت کی طاقت پر، کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہے. اللہ کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، نہ اللہ کے بغیر رسول ہے، نہ اللہ کے بغیر نبی ہے، نہ اللہ کے بغیر قرآن ہے، نہ اللہ کے بغیر دن ہے، نہ رات ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے. اللہ کے بغیر تو ساری کائنات بھی کچھ نہیں ہے. تو ہم شروع اللہ کی ذات سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، تاکہ ہمیں اس دین پر چلنا آسان ہو. کسی کی بات کو ماننا یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی حیثیت اور اس کی قیمت اور اس کا وقار اور اس کا جذبہ اور جو آدمی کے دل و دماغ پہ ہوتا ہے تو پھر اس کی بات ماننے میں مزہ بھی آتا ہے. ایک تو باپ ہوتا ہے
جو یہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو کسی بات کے کرنے کا حکم اور آرڈر دیتا ہے تو انسان اسے کرنے کے لیے فوراً دوڑ پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیثیت کا پتہ ہے کہ باپ ہے. لیکن اگر کوئی ایک اجنبی آدمی آپ کو کسی بات کا حکم دے اور آرڈر دے تو آپ کا دل نہیں مانے گا، طبیعت نہیں چاہے گی، کیونکہ پتہ نہیں کون ہے اور کیوں کہہ رہا ہے اور کیوں ماننا چاہیے اس کی بات. یہ ہے کون جو مجھے کسی بات کا امر اور حکم اور آرڈر کر سکتا ہے، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ لیکن اگر باپ کسی بات کا حکم دے، آرڈر دے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ باپ ہے، یہ میرا ابا ہے اور اس کی بات ماننا ضروری اور لازم ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کی طاقت اور قوت کو اور اس کی قدرت کو جب ہم اور آپ سمجھیں گے تو احساس ہوگا کہ ہاں اللہ کی بات کو ماننا چاہیے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت خوبصورت انداز کے اندر دعا کر رہے تھے، بہت ہی جامع الفاظ اور ایسے الفاظ کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ جن الفاظوں کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے لگے کہ کیا تو نے اللہ کی تعریف کی ہے؟ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه ظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم متاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره. ان الفاظوں کے ساتھ صحابی رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کیا مفہوم ہے؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے ساری کائنات دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات جسے ساری کائنات دیکھ نہیں سکتی ہے. ان آنکھوں میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. کائنات میں کوئی ایسی شخصیت اور کوئی ایسی ذات پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو ان دنیا والی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کو دیکھ سکے. موسیٰ علیہ السلام کو زیارت ہوئی تو وہ بھی بے ہوش ہو گئے. تو یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. ولا تخالطہ الظنون، جس کے دل کے اوپر کسی کے دل کے اوپر اس کا خیال اور اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے. ولا یخشی الدوائر، ولا یخشی الدوائر، امریکہ جیسی سپر پاور طاقت پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی جمع ہو جائے اور اللہ کو ڈرانا اور دھمکانا چاہے تو اللہ کی قسم یہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نہیں ڈرا سکتے. وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، یہ ٹیکنالوجی اللہ کو ڈرا نہیں سکتی، یہ سائنس اللہ کو ڈرا نہیں سکتا، امریکہ کی طاقت اللہ کو ڈرا نہیں سکتی. کوئی دنیا کے اندر طاقت ایسی وجود میں ہی نہیں آئی ہے جو اللہ کو ڈرا سکے، دھمکا سکے. وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، اللہ وہ ہے. وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ وَيَعْلَمُ مَتَاقِلَ الْجِبَالِ، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے کہ پوری دنیا کے اندر کتنے پہاڑ ہیں، کس ملک کے اندر کتنے پہاڑ ہیں، کس صوبے میں کتنے پہاڑ ہیں، کس ضلع میں کتنے پہاڑ ہیں، کس تحصیل میں کتنے پہاڑ ہیں، اور کس گاؤں کے کس خطے کے اندر، کس کھیت اور کسی وادی کے اندر کتنے پتھر اور پہاڑ ہیں. میرا رب ان سارے پتھروں کے وزن کو بھی جانتا ہے. یعلم مَثَاقِلَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کی وزن کو اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَثَاقِلَ الْجِبَالِ وَمَكَائِلَ الْبِحَارِ، سمندروں میں کتنا پانی ہے، یہ ٹھاٹے مارتے سمندر ہیں، بڑے بڑے دنیا کے اندر سمندر 73% دنیا کے اندر پانی ہے، اور ان سمندروں میں کتنا پانی ہے اللہ رب العزت ان سمندروں کے ایک ایک قطرے کا علم رکھتا ہے. وَيَعْلَمُ مَثَاقِلَ الْجِبَالِ وَمَكَائِلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، کون سے ملک کے کون سے صوبے میں اور کون سے صوبے کی کون سے ضلع میں اور کون سے ضلع کی کون سی تحصیل میں اور کون سی تحصیل کے کون سے گاؤں میں اور کون سے گاؤں کی کون سی چھت کے اوپر کتنے بارش کے قطرے برسے ہیں. میرے رب کو اس بات کا بھی علم ہے. میرا رب ان قطروں کا بھی علم رکھتا ہے. میرا رب ان قطروں کا بھی علم رکھتا ہے کہ ان بارش کے قطرے کون سی چھت کے اوپر کتنے بارش کے قطرے برسے ہیں. وَمَقَائِلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ وَرْقِ الْأَشْجَارِ، درخت کے پتوں کا علم بھی میرا رب رکھتا ہے. آپ
صرف اس گاؤں، یہ کون سی ڈھانی کون سے گاؤں ہے، آپ اس پورے گاؤں کو جمع کریں، میرے رب خدا کی قسم آپ اس گاؤں کے درخت کے پتوں کو نہیں گن سکتے ہیں، لیکن میرا رب ساری کائنات کے درخت کو پتوں کا علم بھی رکھتا ہے۔ عدد برق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل، یہ کمکمے جو جل رہے ہیں، یہ روشنی جو ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جس وقت یہ کمکمے بند کر دیے جائیں، یہ روشنی چلی جائے اور بتی گل ہو جائے تو نہ آپ میرے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں نہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ سکتا ہوں۔ انسان روشنی کا محتاج ہے، لیکن میں رب روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جس طریقے سے ہم اور آپ روشنی میں دیکھ سکتے ہیں، میں رب اندھیرے میں بھی ساری کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، سورج کی طرف آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ آپ سورج کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ سکیں، تھوڑی دیر دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے سورج کی روشنی بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ رات کے اندھیرے میں سب کچھ دیکھتا ہے اور دن کی روشنی میں بھی سب کچھ دیکھتا ہے۔ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَا تُوَارِ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، نہ ایک آسمان دوسرے آسمان سے چھپا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ساتواں آسمان کے عرش کے اوپر موجود ہے اور وہ پہلے آسمان کو نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ زمین کے انسانوں کو نہیں دیکھ سکتا، وہ تحت الثری تک نہیں دیکھ سکتا، نہیں، اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ اور کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے رب کے لیے پردہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آسمان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، زمین کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رب انتہائی نگاہ تک اور پوری کائنات کے چپے چپے پر نظر رکھتا ہے، اور کون سی مخلوق اندھیرے میں کس وقت کہاں رہتی ہے میرے رب کا اس کو بھی علم ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بیچ کے اندر، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، یہ قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر روح المعانی بہت ضخیم اور موٹی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اللہ تو اپنی مخلوق کو کیسے پالتا ہے، کیسے کھلاتا ہے، دنیا میں بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ انسان ہی ہے، یہ صرف اور صرف انسان ہی ہے جو اللہ کا ناشکرہ ہے، اور یہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میں کیسے کھاؤں گا، یہ صرف اسی کو فکر ہے۔ باقی انسان کے علاوہ دنیا کے اندر ہزاروں مخلوقات ہیں، ان مخلوق کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میں کیسے کھاؤں گا، صبح کو خالی پیٹ اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ عمر کی روایت، لو انکم کنتم توکلون اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جس طریقے سے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر یہ مسلمان اللہ کی ذات پر اسی طریقے سے بھروسہ کرنے لگے تو اللہ پاک اس کو ایسے روزی کھلائے گا جیسے پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ صرف اس انسان ہی کو اس بات کی فکر کیوں ہے کہ میں کیسے کھاؤں گا، ساری مخلوق کو اللہ پالتا ہے۔ تو یہ خیال آیا موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں کہ اللہ تو اپنی پوری مخلوق کو کیسے پالتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر واقعہ بیان کیا۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ ثبوت دیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسے قبرستان میں بیان ہو رہے ہوں۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ سو مت جانا من نام فاتا من جد وجدا، جو سو جاتا ہے وہ کھو جاتا ہے اور جو جاگ لیتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ ابھی تو سونے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کے دماغ کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے رب تو اپنی مخلوق کو کیسے پالتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس خیال کو دور کرنے کے لیے میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ ڈنڈا ہے، لکڑی ہے، تمہارے سامنے ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس لکڑی کو اٹھائیے اور اس پتھر کے اوپر چوٹ ماریے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے گا کہ اللہ کی مخلوق کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک اندھیروں میں کیسے نظام چلا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکڑی اٹھائی اور اس پتھر کے اوپر چوٹ ماری، پتھر پھٹ گیا۔ پتھر پھٹا، اس میں ایک دوسرا پتھر نکلا، اس پتھر میں ایک اور پتھر،
پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنی اس لکڑی کو پھر اٹھائیے اور پھر اس پتھر پر چوٹ ماریے. پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر چوٹ ماری تو پتھر پھر پھٹا. پھر اس میں ایک اور پتھر, تیسرا پتھر. موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا گیا اپنی لکڑی کو اٹھائیے اور اس پتھر پر پھر چوٹ ماریے. تیسری مرتبہ تیسرے پتھر پر جب چوٹ ماری ہے وہ پتھر پھٹا ہے اور اس پتھر میں ایک کیڑا ہے جو چل رہا ہے اور اس کے منہ میں تازہ پتا گھاس کا ہے. یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ میرے رب کی طاقت ہے جو 3 پتھروں کے اندھیرے میں کیڑے کو رکھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں تازہ پتا گھاس کا ہے. کس نے پہنچایا؟ میں نے اور آپ نے پہنچایا؟ نہیں, یہ میرے اور آپ کے رب نے پہنچایا ہے. میرے اور آپ کے خالق اور مالک نے پہنچایا ہے. 3 پتھروں کے اندھیرے میں رکھ کر اپنے کیڑے کو زندہ رکھنا اور اس کے منہ میں تازہ پتا گھاس کا رکھنا, یہ رب ہی کی کیفیت ہے, یہ رب ہی کی خصوصیت ہے جو اپنی مخلوق کو پالتا ہے. اور وہ کیڑا کیا کر رہا ہے؟ وہ میرے اور آپ کی طرح مستی نہیں کر رہا ہے. وہ میرے اور آپ کی طرح مسجدوں کو ویران نہیں چھوڑ رہا ہے. وہ میرے اور آپ کو دین کی بے قدری نہیں, دین کی ناقدری نہیں, جھوٹ نہیں, دھکا نہیں, چوری نہیں, ڈکیتی نہیں, چغل خوری نہیں, ظلم نہیں, بلکہ ان ساری چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہو کر وہ کیڑا وہاں رہ کر اللہ کی تعریف میں لگا ہوا ہے. وہاں رہ کر 3 پتھروں کے اندھیرے میں رہ کر اللہ کی تعریف. میں اس کیڑے کے الفاظ بیان کرتا ہوں, میں اس کیڑے کے الفاظ بیان کرتا ہوں, ذرا دھیان سے سننا. وہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان من یرانی. وہ یہ کیڑے کے الفاظ بیان کر رہا ہوں جو تازہ پتا گھاس کا کھا کر اللہ کی تعریف میں لگا ہوا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ بچے تو بول رہے ہیں لیکن یہ بوڑھے اور جوان نہیں بول رہے. کون بول رہا ہے؟ یہ کیڑے کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے. کیڑے کو ہی دیکھ رہا, ہم کو نہیں دیکھ رہا اللہ پاک. ارے ہم اور آپ کو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ کیڑا اس بات کو بیان کر رہا, سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے. وَيَسْمَعْ كَلَامِي, جو میری بات کو بھی سن رہا ہے, میرے ذکر و اذکار کو بھی سن رہا ہے, میری دعا کو بھی سن رہا ہے. وَيَسْمَعْ كَلَامِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي, جو میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے. اگر نہیں جانتا تو 3 پتھروں کے اندھیرے میں, 3 پتھروں کے اندھیرے میں میرے منہ میں پتا نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے. وَيَعْرِفُ مَكَانِي, جو میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے. وَيَسْمَعْ كَلَامِي, جو میری باتوں کو سنتا ہے. وَيَرْزُقُنِي, جو مجھے کھانا کھلاتا ہے. وَلَا يَنْسَانِي, جو مجھے بھولتا نہیں ہے. ایک کیڑا ہے جو ایک پتا کھا کر اللہ کی تعریف میں لگا ہوا ہے. اللہ نے ہم اور آپ کو کیا نہیں دیا؟ اللہ نے ہم اور آپ کو کیا نہیں دیا جو اللہ کی تعریف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ مسجدوں کو ویران کیے ہوئے ہیں, مدرسوں سے خود اور اپنے بچوں کو دور کیے ہوئے ہیں. کون سی چیز ہے, کون سی چیز ہے جو خالق کے کائنات کی اطاعت کرنے سے ہم اور آپ کو پیچھے ہٹائے ہوئے ہیں؟ ایک کیڑا تازہ پتا گھاس کا کھا کر اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اللہ نے ہم اور آپ کو کیا نہیں دیا؟ الم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین. ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت میرے رب نے دی ہے, ان ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت میرے رب نے دی ہے, ان پیروں میں چلنے کی طاقت میرے رب نے دی ہے, اس دماغ کو سوچنے کی طاقت میرے رب نے دی ہے, ان پیروں میں چلنے کی طاقت میرے رب نے دی ہے, دل کو دھڑکنے کی طاقت میرے رب نے دی ہے. ہمیں انسان اللہ نے بنایا ہے, سر پہ بال اللہ نے اگائے ہیں, ہمیں دنیا میں باقی میرے رب نے رکھا ہے, ہمیں کھلانا میرے رب ہے, ہمیں زندہ بھی میرا رب رکھا ہوا ہے. پھر ہم کون سی چیز ہے جو رب کی اطاعت کرنے سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کون سی چیز ہے, کس بنا پر ہم رکے ہوئے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں؟ دینی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اکثر لوگوں کے سروں پر ابھی بھی ٹوپی نہیں ہے. یہ شاعر اسلام ہے, یہ شاعر اسلام ہے. اسلام کی نشانی ہے کہ جس سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ کی اطاعت اور میرے نبی کی اطاعت کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. میرے رب کا نظام نہیں دیکھا آپ نے؟ ماں کے پیٹ کے اندر وَخَلَقْنَاكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, میرے رب کہتا ہے کہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر تیار کیا ہے. ماں کے پیٹ میں ہم اور آپ کو تیار کیا گیا. وہاں میری اور آپ کی آنکھیں بنائی گئی, ہاتھ بنائے گئے, پیر بنائے گئے. آپ ایک چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھ جائیں, وہاں بھی کسی چیز کی میکینک کرتے ہوئے ہوں تو وہاں بھی کھٹ پٹ کی آواز آتی ہے. میرے رب نے ماں کے پیٹ میں پورا مکمل انسان تیار کیا لیکن کوئی آواز نہیں, کوئی آواز نہیں آئی, کوئی شور و شرابہ نہیں, کوئی کھٹ پٹ نہیں.
वहां आंखें भी बनी, वहां कान भी बने, वहां हाथ भी बने, वहां कारीगिरी तो देखे अल्लाह पाक की, अल्लाह की कारीगिरी तो देखे। एक गंदे लुत्फे के पानी से अल्लाह ने मुकम्मल एक इंसान तैयार कर दिया। ऐसी नाकाबिल जिक्र चीज से हम और आपको पैदा किया गया है, फिर किस बात पर फख्र है? फिर अल्लाह की इताअत से क्यों मुंह मोड़े हुए हैं? फिर अल्लाह के घरों को क्यों वीरान किए हुए हैं? फिर कुरान और सुन्नत से क्यों दूर जिंदगी गुजारी जा रही है? मेरे बुजुर्गों, अपने आने के मकसद को समझिएगा, अपने आने के मकसद को समझिएगा। मेरे नबी ने बड़ी तकलीफें उठाई है, अभी सीरत पर बयान किया गया। इस बच्चों ने, इन बच्चों ने इतने शानदार अंदाज के अंदर हम और आपको समझाया है, लेकिन हमने समझने की कोशिश नहीं की है। अगर आप समझने की कोशिश करते तो मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। हमने समझा ही नहीं, हमने तो यूं ही देखा कि ये बच्चे यूं ही प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ के आप 2 मिनट बोल के दिखाएं। मैं ये कह रहा हूं, आप में से चैलेंज देता हूं कि आप में से कोई आकर यहाँ 5 मिनट बोल के दिखाए। और ये छोटे छोटे बच्चे जिनको चलना और बोलना नहीं आता है, और यहाँ खड़े होकर हम सबके सामने कितना शानदार प्रोग्राम पेश किया है। क्या ये इन बच्चों की मेहनत नहीं है? क्या इनके उस्तादों की मेहनत नहीं है? क्या इस मदरसे की वजह से ये बच्चे ऐसे नहीं हुए हैं? इन्हीं मदरसों की वजह से ये बच्चे तैयार हो रहे हैं, और इन्हीं मदरसों के अंदर आपको वो इमाम मिल रहा है जो आपको नमाज पढ़ाता है, आपको वो आलिम मिल रहा है जो आपको दीन की बातें सिखाता है। इन मदरसों की कदर और कीमत को समझें। मैंने एक आयत पढ़ी है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान कहता है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन ये क़यामत की निशानी है, इन्न मिन अशराति साअती, ये क़यामत की निशानियों में से है अन युरफ़अल इल्म, कि इल्म उठा लिया जाएगा। कैसे उठाया जाएगा? कि लोगों के सीनों से इल्म खींच लिया जाएगा? नहीं, बल्कि इल्म जो है इस तरीके से नहीं उठाया जाएगा कि लोगों के सीनों से इल्म निकाल लिया जाएगा, बल्कि एक एक करके आलिमों को उठा लिया जाएगा। इज़ा लम यब्क़ा आलिम, जब दुनिया में कोई आलिम नहीं बचेगा तो लोग क्या करेंगे? इत्तख़ज़ नास रुऊसन जुहालन, लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। फिर उसका नतीजा क्या होगा? फसुइलू, फिर वो लोगों को, फिर लोग उनसे मसला पूछेंगे। किनसे? जाहिलों से लोग मसला पूछेंगे। उसका नतीजा क्या होगा? फ़अफ़्तू बिग़ैरि इल्मिन, फिर वो बगैर इल्म के फतवा ठोकेंगे। फ़अज़ल्लू वअज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। मेरे बुजुर्गों, इन आलिमों की और इन तालिब इल्मों की कदर और कीमत को समझिए। ये बड़ी ऊंची चीज है, ये वारिसिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अगर इन आलिमों की कदर और कीमत को नहीं समझा गया, इन मदारिसों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई और इन मसाजिदों की तरफ नहीं दौड़ा गया, तो मेरे बुजुर्गों जो हालात अभी दुनिया में बने हुए हैं, याद रखें इससे भी बदतर हालात बनने वाले हैं, इससे भी बदतर हालात बनने वाले हैं। ये हालात यूं ही नहीं बने हैं, ये हालात यूं ही नहीं बने हैं, बल्कि ये सारे के सारे हालात हमारी बदआमालियों की वजह से बने हुए हैं, हमारी बदआमालियों की वजह से बने हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उग़्दु आलिमन, उग़्दु आलिमन, या तो तुम आलिम बनो। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि उग़्दु आलिमन, या तो तुम आलिम बनो, औ मुतअल्लिमन, या तुम तालिब इल्म बनो, औ मुस्तमिअन, या तुम इल्म की बातों को गौर से सुनने वाले बनो, औ मुहिब्बन, या तुम आलिमों से और इन मदरसों से और इन मसाजिदों से, इन हुफ़ादों से, इन इमामों से आप मोहब्बत करने वाले बनो। 5वीं किस्म के मत बनना, फतहलिका, वरना तुम हलाक हो जाओ। मेरे नबी फरमा रहे हैं, आसमान तो फट सकता है, जमीन धस सकती है, लेकिन मेरे नबी की बात झूठ नहीं हो सकती है। मेरे नबी की बात पर यकीन है या नहीं है? हाथ ऊपर करके बतलाओ कि मेरे नबी की बात सच्ची और पक्की है या नहीं। नबी की बात को सच्ची मानते हो? हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की नहीं मानते हैं। अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं और आलिम को भी मानते हैं, लेकिन इनकी बात को नहीं मानते हैं।
पांचवी किस्म के मत बनना। मेरे नबी ने फरमाया कि 4 किस्म के लोगों में से रहना, या तो तुम आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इल्म को और इल्म की बातों को गौर से सुनने वाले बनना, या आलिमों से और मदारिसों से और मसाजिदों से मोहब्बत करने वाले बनना। 5वीं किस्म के मत बनना वरना हलाक हो जाओ। 5वीं किस्म क्या है? अन तुबग़िज़ल इल्म व अहलहू, कि तुम इल्म और इल्म वालों से नफरत करने लग जाओ, बुग़्ज़ रखने वाले बन जाओ, हकीर समझो। अजीब माहौल बन गया है। अभी कोई दुनियादार आ जाए, अभी कोई दुनियादार आ जाए और आपकी नजरों के सामने से गुजरे तो आप मसाजिद को छोड़ देंगे, आप मदारिस को छोड़ देंगे, आप घरों को छोड़ देंगे, आप अपने कामकाज को छोड़ देंगे और उनको देखने के लिए पूरा गांव उमड़ जाएगा कि फला MP और MLA साहब आया है, फला MLA और MP साहब आया है। इसलिए सारा गांव उथल पुथल होकर उसको देखने के लिए निकल जाएगा। और एक हाफिज कुरान और एक आलिम दीन आपकी नजरों के सामने से गुजरता है तो आप सलाम करने तक की नौबत नहीं आती, आपको सलाम करने तक की हिम्मत नहीं होती है। खुदा की कसम, अगर इन सारी दुनिया MP और MLA से भर जाए, अल्लाह की कसम वो एक हाफिज कुरान की पैरों की धूल की बराबर भी नहीं कर सकता। आपको पता किसे कहते हैं हाफिज? मेरे नबी ने फरमाया मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीही, कि जो आदमी कुरान पढ़े, जो बच्चा कुरान पढ़े, जो शख्स कुरान पढ़े, वो अमिला बिमा फीही, और कुरान की बातों पर अमल करे, तो इनाम क्या होगा? उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, कि जिसकी रोशनी चांद और सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकदार होगी। ये क़यामत के दिन का एजाज है, ये क़यामत के दिन का एजाज है। दुनिया के अंदर एजाज अलग एजाज है, लेकिन क़यामत के दिन सारी कायनात सीने में गर्क और डूबी हुई होगी। उस वक्त किसी के सर पर बहुत ही शानदार और जानदार ताज सजा जाएगा। लोग पूछेंगे ये कौन है, ये कौन सा बादशाह है, ये कौन सा मालिकुल मुल्क आया है कि जिसके सर के ऊपर ताज पहनाया जा रहा है और जिसके सर पर एक खूबसूरत ताज रखा जा रहा है। लोग सवाल करेंगे कि ये कौन है कि जिसके सर पर इतना खूबसूरत ताज रखा जा रहा है, कि जिसकी चमक से आंख भी नहीं खुल रही, जिसकी चमक को देखा नहीं जा रहा है। तो कहा जाएगा कि ये वो है कि जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, ये वो है कि जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। अब आप अंदाजा लगाओ कि हाफिज कुरान के माँ बाप का ये हाल है तो खुद हाफिज कुरान का खुद का क्या हाल होगा। पूरे कुरान उठाकर देखें, पूरी हदीस उठाकर देखें और इन उलमा इकराम से पूछ लें कि कहीं मेरे रब ने और कहीं मेरे नबी ने ये ऐलान नहीं फरमाया कि इंजीनियर के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, प्रोफेसर के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, मास्टर के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, फला के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। कुरान और हदीस ने यह कहा है कि हाफिज कुरान के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। अभी एक तरफ दुनियावी निजाम है और एक तरफ उखरवी निजाम है और हमारा आप दुनियावी निजाम के पीछे चले हुए हैं। मैं दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उससे आपको रोक नहीं रहा हूं, बल्कि दुनियावी तालीम भी हासिल करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा असल जरूरत इस बात की है कि हम खुद को भी और अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दिलवाएं, दीनी तालीम दिलवाएं। यही दीनी तालीम हासिल करने वाला कल जब आपके बुढ़ापे में आपको खिदमत की जरूरत पड़ेगी तो यही कुरान और हदीस को पढ़ने वाला आपकी खिदमत करेगा। और जब आप अपने कब्रों में जाकर सो जाएंगे तो यही कुरान और हदीस पढ़ने वाले अपने आपकी कब्रों पे जाकर कुछ पढ़ेंगे, आपको इसाले सवाब करेंगे और क़यामत के दिन आपको जहन्नम की आग से और जहन्नम के अजाब से बचाएंगे। मरना तो सबको है, मरना सबको है। दुनिया हर एक इंसान को छोड़नी है, दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। ये एक निजाम है कि जो लाखों इंसान दुनिया में आ रहे हैं, लाखों बच्चे दुनिया में पैदा हो रहे हैं और लाखों इंसान दुनिया से जा रहे हैं। अगर आना बंद हो जाए तो दुनिया खत्म और मरना बंद हो जाए तो दुनिया में रहना मुश्किल हो जाए। ये निजाम है जो हर एक को जाना है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर ये अर्ज किया, या मोहम्मद इश्माशी तफ़इन्नका मा जीता बिही, कि आप जितना चाहे दुनिया में जी लें, आप जितना चाहे दुनिया में रह लें, आप जितना चाहे दुनिया में आराम कर लें, लेकिन एक दिन तो आपको भी दुनिया छोड़नी पड़ेगी। मैंने ये हदीस इसलिए बयान की है और मौत के टॉपिक पर इसलिए गया हूं कि आज किसी न किसी का इंतकाल हुआ था।
ہمیں عبرت حاصل کرنے چاہیے کہ یہی دین ہے، یہی مدارس ہے، یہی قرآن ہے، یہی شریعت ہے اور یہی سیرت ہے جو قیامت کے دن کام آنے والی ہے اور مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ یہ دنیا خدا کی قسم ایک دھوکہ ہے۔ ھذا متاع قلیل، یہ ایک بہت تھوڑا سا سامان ہے، یہ ایک تھوڑا سا سامان ہے کہ جس سامان کے پیچھے ہم اور آپ پاگل ہو رہے ہیں۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی تقدیر کو زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے، لکھ دی ہے، لکھ دی ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جس قلم سے تقدیر لکھی گئی اللہ نے اس قلم کو توڑ کر پھینک دیا۔ جس کاغذ پر تقدیر لکھی گئی اس کاغذ کی شائی کو خشک کر دیا۔ نہ تقدیر بڑھ سکتی ہے نہ تقدیر گھٹ سکتی ہے۔ جو آپ کی کھوپڑی اور چوپڑی میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ہر حال میں ملے گا، چاہے آپ دین پر عمل کر کے لیں یا دین پر عمل چھوڑ کر لیں، کسی بھی حال میں لے لیں۔ آپ بڑھنے والے نہیں ہیں، ایک دکان کے بجائے 10 دکان کر لینا، ہندوستان کے بجائے ودیشوں میں چلے جانا، ایک فیکٹری کے بجائے 10 فیکٹری لگا لینا۔ مقدر سے زیادہ آج تک نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ اسلامی تعلیم نہیں دینا چاہتے، کیا کرے گا یہ پڑھ کر؟ کیا کرے گا یہ عالم بن کر؟ کیا کرے گا یہ حافظ بن کر؟ کیا کرے گا ان مدارس میں جا کر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان مدارس والوں کو اللہ نے دنیا میں مزے دیے ہیں اتنے مزے کسی کو بھی نہیں دیے ہوں گے۔ یہ کروڑ پتی سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں، چیلنج اس بات کا کہ ایک کروڑ پتی وہ کپڑے نہیں پہن سکتا جو ایک عالم پہنتا ہے۔ ایک کروڑ پتی وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا جو ایک عالم استعمال کرتا ہے۔ اور جو عالموں کے دسترخوان پر جو نعمت اللہ سجاتا ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے دسترخوانوں پہ نہیں ہوتے ہیں۔ کمانا ہی بڑی بات نہیں ہے، کمانا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کس کی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اس دھوکے میں نہ رہیں، اس دھوکے میں رہنا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، کوٹھی بنا لیں، بنگلے بنا لیں، فیکٹریاں بنا لیں، لیکن ایک دن ان سب کو چھوڑ کے آپ کو قبر کی کوٹری میں جانا پڑے گا۔ لازم آپ کو قبر کی کوٹری میں جانا پڑے گا۔ آج ہم زندے ہیں، آج ہم زندے ہیں، لیکن کل پتہ نہیں کہ یہ کل کا سورج ہم میں سے کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا۔ گارنٹی ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کیا ثبوت ہے اس بات کا آپ کے پاس؟ کوئی ایک اس گاؤں کا مائی کلال کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مجھے کل کا سورج دیکھنا ہے؟ نہیں کہہ سکتے ہم یقین کے ساتھ، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک طرف سلام پھیروں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مجھے امید نہیں ہے کہ دنیا میں رہوں یا نہ رہوں۔ تو میرے نبی سے کیا کہا گیا؟ جبریل علیہ السلام آئے، اسمع شئت فإنک ما شئت بہ۔ نبی جی کون ہے؟ نبی جی کون ہے وہ نبی کہ جن کے طفیل میں ساری کائنات کو وجود بخشا گیا؟ وہ نبی وہ ہے کہ جس کے طفیل میں آسمانوں کو بلندی ملی، زمین کو پستی ملی، چاند و سورج کو روشنی ملی، ستاروں کو جگمگاہٹ ملی، وہ میرے اور آپ کو زندگی ملی۔ وہ نبی ہے کہ جس کے طفیل میں ساری کائنات کو وجود بخشا گیا۔ اس نبی سے آ کر جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نبی جی آپ جتنا چاہیں دنیا میں جی لیں، ایک دن تو آپ کو بھی دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ اسمع شئت فإنک ما جئت بہ، اور جو چاہے عمل کر لیں، دنیا میں جو چاہے آپ عمل کر لیں، آپ ایک دن اس کا عمل کو آپ کا بدلہ ملے گا۔ اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا۔ تو یہ دنیا ہر حال میں چھوڑنی ہے، اس لیے ہر انسان اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور اس مدارس، ان مساجد، ان علماء اکرام، ان طالب علم اور اس دینی تعلیم کے پڑھنے والوں کا حوصلہ افزائی کریں، ان کا ساتھ دیں، ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہ کریں، ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہ کریں، اپنا گھر کا معاملہ لا کر ان مدارس میں اور ان مساجد میں نہ رگڑیں، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو روکیے اور ان مدارسوں کو آگے بڑھائیے، انہی کے اندر، ان مدارس کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ دلوائیے، انہیں قرآن و سنت سے آشنا کیجئے، انہیں قرآن و سنت سے آشنا کیجئے۔ اگر آپ کو مرنے کے بعد اگر کچھ ملنا ہے تو انہی سے ملے گا، انہی سے ملے گا۔ اس لیے میں زیادہ اپنی بات کو لمبی نہیں کرتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ سب سے ضروری چیز ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے اور اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے، اور نمازوں سے جوڑیے، اپنے آپ کو مساجد میں لائیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کسی فیکٹری اور کارخانے میں آگ نہیں لگاتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو آنکھ نہیں پھوڑتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو ہاتھ نہیں توڑتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنے بندے سے سجدے کرنے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔
سجدے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اور آپ اللہ کے گھر میں جا کر اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ ہم سب کو خوش کر دے گا، راضی کر دے گا۔ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، اللہ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور اللہ کے دھرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کی طرف دھیان دیجئے اور اپنے آپ کو دین سے آشنا کیجئے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، نماز پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی، نماز پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، لیکن اگر اٹھا کر پوچھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ تو نہیں آتی۔ ایسی نمازوں سے کیا ہم اللہ کو راضی کریں گے؟ ایسی نمازوں سے کیا جنت خریدیں گے؟ نہیں، سیکھنے کی میں نے پہلے کہا کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ سیکھیے، امام صاحب کے پاس بیٹھیے۔ اگر امام صاحب کے پاس بیٹھنے کی آپ کو فرصت نہیں ہے تو آپ زندگی میں وقت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلیے۔ کہیں نہ کہیں تو ہے نا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یہ مدارس بنے ہوئے ہیں، اور آپ بڑے اور بوڑھے اور جوانوں کے لیے اللہ پاک نے ایک راستہ دکھایا ہے کہ جس راستے سے دین سیکھا جا سکتا ہے، جس راستے سے دین سیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے دین کو سیکھنا، دین کے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔